حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے آج کی رات عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا، بس اس شخص کا اپنے والدین کے ساتھ سلوک و احسان کرنا آگے بڑھا اور ملک الموت کو اس کے پاس سے لوٹا دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ قبر کا عذاب اس کے آس پاس گھیرے ہوئے تھا، لیکن اس کا وضو آیا اور اس نے عذاب سے نجات دی۔ میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کو شیاطین نے گھیر لیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آگے بڑھا اور شیاطین سے نجات دلائی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کو گھیر رکھا تھا، لیکن نماز نے ان کے عذاب سے اس کو بچا لیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کے مارے زبان نکالے ہوئے ہے اور جس حوض پر جاتا ہے ناکام لوٹا دیا جاتا ہے، چنانچہ اس کا روزہ آیا اور اس نے اس کو سیراب کر دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء کرام اپنے اپنے حلقے بنا کر بیٹھے ہیں، یہ شخص جب ان کے حلقے قریب پہنچتا ہے تو اس کو نکال باہر کرتے ہیں، چنانچہ اس کا غسل جنابت آیا اور اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر میرے قریب بٹھا دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے تاریکی ہی تاریکی ہے، وہ شخص اس تاریکی کی وجہ سے حیران و پریشان تھا کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اس تاریکی سے اس کو نجات دلا کر نور میں داخل کیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے بات کرتا ہے لیکن وہ اس سے بے رخی برت رہے ہیں، چنانچہ اس کا صلہ رحم آیا اور اس نے کہا، اے مومنو، اس شخص سے بے رخی نہ کرو، اس سے بات چیت کرو۔ پھر اس سے باتیں کی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے آگ کی لپٹ کو اور شراروں کو روک رہا تھا کہ اس کا منہ نہ جل جائے، چنانچہ اس کا صدقہ آیا اور اس نے اس کے منہ اور سر کی حفاظت کی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ ملائکہ عذاب نے اس کے ہر عضو کو گرفتار کر لیا، لیکن اس کی دعوت و تبلیغ نے اس کو بچا کر ملائکہ رحمت سے ملا دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے نام اعمال نے ترازو کے بائیں پلڑے کو جھکا دیا، چنانچہ اس کا خوف خداوندی آیا اور اس نے اس ترازو کے دائیں پلڑے کو جھکا دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی ترازو اعمال سے ہلکی پھلکی رہ گئی، تو اس کے پاس وہ بچے آ گئے جو بچپن میں مر گئے تھے، انہوں نے آ کر اس ترازو کو وزنی کر دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جہنم کے کنارے کھڑا ہے، اس کا اللہ سے ڈرنا آیا اور اس نے جہنم کے کنارے سے اسے دور کر لیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آگ میں گر پڑا، اس کا وہ آنسو وہاں آیا جو اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے بہتا تھا، اس آنسو نے اس شخص کو اس آگ سے نکال لیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ پل صراط پر کھڑا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے، چنانچہ اللہ کے ساتھ جو اس کو حسن ظن تھا، اس حسن ظن نے بڑھ کر اس کی تھر تھری دور کی اور پل سے گزار دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ پل صراط پر کبھی چونتڑوں کے بل چلتا ہے اور کبھی گھٹنوں کے بل، چنانچہ مجھ پر اس کا درود بھیجنا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا، پھر وہ پل صراط پر سیدھا چلا گیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں کی طرف جب وہ پہنچا تو اس پر دروازے بند کر دیے گئے، پھر اس کا کلمہ شہادت آیا اور اس نے دروازوں کو کھول کر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ میں نے کئی آدمیوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ کترے جا رہے ہیں، میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ چغل خور لوگ ہیں۔ میں نے کئی آدمیوں کو دیکھا کہ اپنی زبانوں کے سہارے لٹکے ہوئے ہیں، میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے جواب ملا، یہ مسلمان مردوں اور عورتوں پر تہمت لگانے والے تھے۔ امام شافعی نے بعض بزرگوں سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اہل قبور کے احوال ان پر ظاہر کر دے، چنانچہ ایک رات ان کے لیے قبریں شک ہو گئیں، انہوں نے دیکھا کہ بعض مردے سندس پر، بعض حریر پر، بعض دیباج پر اور بعض ریحان اور تختوں پر سو رہے ہیں، ان میں سے بعض رو رہے تھے اور بعض ہنس رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے رب، اگر تو چاہتا تو یہ تمام مردے اپنے مراتب کے لحاظ سے برابر ہوتے۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آئی، اے شخص، یہ مراتب سب اعمال کی وجہ سے ہیں۔ سندس پر سونے والے وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق رکھتے تھے، حریر و دیباج والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اور ریحان پر سونے والے روزہ دار ہیں۔ تختیوں پر سونے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، اور رونے والے لوگ گناہگار، اور ہنسنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی۔ اے ہمارے رب کریم، ہم سب کو بھی قبر کے عذاب سے بچا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔